دوبارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ مہرالنساء اب تک بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے وہ پل جی لے جس کو اس کے ہسبینڈ ہدایت اللہ نے جینے سے منع کر دیا تھا۔ بڑے ہونے کی وجہ سے تو اس نے اس کا بچپن ہی مار دیا تھا اور اس کو سوبر اور ڈیسنٹ بنا دیا، لیکن دردانہ آپا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ آخر کار وہ اپنی اوقات میں کیوں نہیں رہتی۔ وہ ایک بیوہ ہے اور اسے ایک بیوہ کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، لیکن بیچاری مہرالنساء تو لوگوں کے تانے سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پھر بھی جینا جاری رکھ رہی ہے، کیونکہ اس کی ملاقات ماہر کے ساتھ پارک میں ہو چکی تھی اور وہ اس کو جینے کا وہ ڈھنگ سکھانے والا ہے جس کے بعد مہرالنساء کو دنیا کی کوئی بھی پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ ابھی تک تو مہرالنساء کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے اس لڑکے سے محبت ہو جائے گی۔ وہ لڑکا جو کہ اس سے عمر میں بہت زیادہ آدھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی محبت اس کو اپنے دل میں محسوس کرنا شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ ماہر جو کہ اپنی زندگی میں آگے ہی لوگوں سے بہت زیادہ تانے کھاتا آیا ہے اور اپنے پاس روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں سے ڈی گریڈ بھی ہو رہا تھا، اسی لیے وہ بھی یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ مہرالنساء سے شادی کر لے، کیونکہ ان دونوں کی آہستہ آہستہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی چلی جائے گی، جیسے بہت سارے لوگوں کو اعتراضات بھی ہوں گے کیونکہ یہ تو اس کی بیٹے کی عمر کا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی تو یہ ساری باتیں ہماری سوسائٹی کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ مرد اگر بڑا بھی ہو، چاہے وہ عورت سے 40 سال بڑا ہو، لیکن اس بات کو کوئی بھی محسوس نہیں کرتا کہ وہ 20 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس طرح بڑی ہو کر کسی چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کرنے کے بارے میں سوچے تب تو سارا معاشرہ جج بن کر اس کو سزا سنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ جب اس لڑکی کی شادی اپنی میٹرک کلاس میں ایک 40 سالہ مرد سے ہوئی تھی تو تب تو کوئی باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن اب جب وہ اپنی زندگی دوبارہ جینے کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اب سبھی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ جبکہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ سحر کے آنے کے بعد اس کا اپنا بیٹا بھی اپنی ماں کے شدید خلاف ہونے والا ہے، کیونکہ پھپھو تو ہر وقت کان بھرتی رہتی ہے اور وہ یہ احساس دلا رہی ہے کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ اس کی ماں۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اب ماہر کی محبت کا بھی اسی طرح انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ جب اس کی سوتیلی ماں نے اس کی منگنی والے دن آ کر سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کی دادی کے زیور چرا کر لایا تھا جو کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کو دینا چاہ رہا تھا، تو اس کے بعد تو ساری کہانی کھل کر سب کے سامنے آ گئی تھی کہ اب تو ماہر چور بھی کہلایا جائے گا۔ ماہر نے اس کے بعد یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس سے نہیں ملے گا، اور نتاشا نے جتنی انسلٹ اس کی ہے اس کے بعد تو ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناممکن ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ وہ مہرالنساء کے بہت زیادہ قریب ہونے والا ہے، کیونکہ مہرالنساء اس کی ساری تکالیف دیکھتے دیکھتے اس کے پیار میں بہت جلد مبتلا ہونے والی ہے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں بہت زیادہ اسٹرگل دیکھیں گے، کیونکہ بیچاری مہرالنساء جب اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچے گی تو پھر دیکھیے گا کتنا زیادہ طوفان آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔